نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں کتنی حدیث پاک کی کتب دکھا سکتا ہوں۔ ترمذی شریف میں باب ہی آیا ہے نصف شعبان المعظم کی رات کا، ابن ماجہ میں آیا، سنن نسائی میں اس کا ذکر آیا اس مہینے کی فضیلت کا، لیکن ابن ماجہ میں 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق باب آیا، اور سنن ترمذی جو صحاح کی کتب ہیں ان میں بھی آیا۔ اس کے علاوہ بہقی اٹھا کے دیکھیں، مشکات المصابیح اٹھا کے دیکھیں، ما ثبت بالسنہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اشیۃ اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، وہ لے کر آ رہے ہیں۔ فیض القدیر اٹھا کو دیکھو، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور دیگر ہمارے پاس کتنی کتابیں یہاں موجود ہیں۔ ابھی وقت کے پیش نظر جتنا اللہ عز و جل کو منظور ہوا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کی طرف سماعت فرمائیں کہ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو خود کیا کرتے تھے، اس رات کو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاص اس رات میں عمل ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ ترمذی شریف میں آئی ہے، اور اس نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ ایک ایسا بھی ہے، کہتے اسے پروفیسر ہیں، تو آپ کو پتہ ہے پروفیسر میں کتنا پروفیسر ہوں گے، ہے ڈنگر ہے۔ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ بولا، اسے امی پہ تکلیف ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب نے ایسا بیان کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ایسا سپرے کیا ہے کہ نجد تک ہل گئے، زلزلے آگے ہوں گے جب بتایا ہو نبی امی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شان ہے۔ اس لیے نجدی پریشان ہے اور سنی حیران ہے کہ آمینہ کے لال کو یہ لقب رب نے دیا ہے کہ بے پڑھے سب کو پڑھانے والے ہیں۔ انما بعثت معلما، اللہ نے انہیں کسی سے پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نبی امی ہیں تو اس نے اس وقت بھی بکواس کی، اور پھر اس رات کے میں تو نہیں جانتا، تو ہم نے کہا تو جب وہ گٹر میں بیٹھا ہوگا تو بدبو ہی تجھے آئے گی۔ تو نے کبھی ترمذی اٹھائی ہو، تو نے کبھی ابن ماجہ اٹھائی ہو، تم نے بہقی اٹھائی ہو، تو نے مشکات اٹھائی ہو، تو نے درس نظامی کو ٹھیک پڑھا ہو، تم نے مشکات بھی اٹھائی ہو، ملا علی قاری کی مرقات ہی اٹھائی ہو، اور شیخ محدث دہلوی رحمہ اشیۃ اللمعات اٹھائی ہو، اور دیگر کتب احادیث اٹھائی ہو، تو پھر تمہیں شرم آئے یہ لفظ بولتے ہوئے کہ یہ شب برات کی رات ہے۔ تیرے لیے برات نہیں ہے، آمینہ کے لال کے غلاموں کے لیے برات ہے، اور اس میں آمینہ کے لال کی زبان سے حدیث آئی ہے۔ اب یہاں دیکھو، حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت لائے۔ روایت کیا ہے آپ اس کا مفہوم سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے گھر میں نہ پایا، تو جب گھر میں نہ پایا تو آپ نکلیں، جب آپ نکلیں باہر نکلیں فَإِذَا هُوَ الْبَقِيعُ، تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے۔ کہاں تھے؟ بولو تو صحیح نہ سارے، ہاں جنہوں بھی پوچھو کہنے نے جنت البقیع، بولو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ جنت کہاں ہے تو اسے بقیع کیوں کہتے ہیں؟ جنت البقیع۔ تو پھر حضور نے خود فرمایا میرے اور میرے روزے کے درمیان وہ جو جگہ ہے، میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان، میرے ممبر میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ آمینہ کے لال کی نسبت سے ہے۔ اب جنت البقیع ہے، وہاں کہتے ہیں ہمیں دفن کر دو، ہمیں دفن کر۔ ہم نے کہا اپنے عمل سے جنت میں جاؤ گے، اپنے عمل سے جنت میں جاؤ گے، تمہیں بقیع میں مرنے کا کیوں شوق ہے؟ تمہیں کیوں شوق ہے مدینے پاک میں موت آئے؟ جہاں مرضی مرو، اپنے عملوں سے جانا ہے۔ پتہ چلا سوچ وہی سچی ہے جو سنیوں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں عمل جیسا بھی ہو یاروں کے پاس ہو جاؤ، رب بندہ نہیں دیکھتا، یاروں کو دیکھ کر چھینٹے مار دیتا ہے۔ نہ مانو لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا ہے عقیدہ وہی سچا ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے، کہ نسبتیں فائدہ دیتی ہیں۔ اب دیکھو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکنتی تخافین، کیا عائشہ تجھے خوف ہوا اس بات کا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے؟
اللہ اور اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے. یعنی باری تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے تو انہوں نے سمجھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر حضور نے اپنی طرف منسوب کیا کہ اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں گے. وہاں تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، حالانکہ حضور پہ فرض نہیں تھا، حضور نے خود ہی باری مقرر کر لی، خود ہی مقرر کی. تو کہا اللہ اس کے رسول تجھ پہ ظلم کریں. یعنی مطلب یہ ہے کہ عائشہ میرا کام تو رب کا کام ہے، میرا کام تو رب کا کام ہے، میں خود تو نہیں کرتا. اللہ نے اپنے محبوب کے عمل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. اس حدیث میں بھی رسول اللہ نے اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ اس کے رسول تو ظلم نہیں کرتے، میرا کام تو اللہ کا کام ہے. تو اب کہا کہ تجھے خوف ہوا اس بات کا، تو اچھا پتہ ہے یہ رات کون سی رات ہے؟ اب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آگے سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گمان ہوا، مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، کسی اور یہ رشک ہے. یہ کیا ہے؟ رشک ہے. ہر عورت کو یہ ہوتا ہے، اسے غیرت کہتے ہیں. یہ نہیں ہے شک اور چیز ہوتی، یہ غیرت ہے کہ عورت نہیں چاہتی تو اس کے اندر غیرت رکھی ہے، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ کوئی نقص نہیں ہے. تو اس غیرت کی بنیاد پر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی عرض کی کہ میں نے یہ خیال کیا کہ آپ کسی اور زوجے کے پاس چلے گئے تو اس لیے میں نکلی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو ان اللہ تبارک و تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلبین. عائشہ سنو یہ رات کون سی رات ہے؟ میں اس رات اللہ عز و جل اور اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے. اللہ عز و جل یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، اس رات کو خاص کرم فرماتا ہے، اس رات کو خاص رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس رات کو مخلوق کی طرف خاص رحمت سے متوجہ ہوتا ہے، خاص رحمت سے توجہ فرماتا ہے. تو پھر عائشہ سنو کتنا کرم فرماتا ہے، کتنی مہربانی فرماتا ہے. میں فیغفر فرمایا اللہ عز و جل اس رات قبیلہ کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر مسلمانوں کی بخشی فرما دیتا ہے، میرے غلاموں کی بخشی فرما دیتا ہے. اب یہاں دیکھو کتنی فضیلت کی یہ حدیث ہے، اور یہ ترمذی شریف میں آئی. اور اسی طرح ابھی ابن ماجہ ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ میں بات کروں گا، لیکن یہاں حاشیہ میرے پاس یہ موجود ہے، اور یہ جامع ترمذی ہے، اور اس کے نیچے شمائل ترمذی اور عرف شذی یہ نیچے یہ اس کا حاشیہ عربی میں ہے. یعنی یہ بات لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے صحیح ہے، ہم نے کہا تھوڑا پڑھ لینا تھا کہ فضائل اعمال میں حدیث صحیح ضروری نہیں ہوتی، اس میں تو ضعیف حدیث بھی کافی ہوتی ہے. یعنی سند کے اعتبار سے یا ضعف آ جاتا ہے، درجے میں کم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی قبول ہوتی ہے. پھر بھی تو جو نہ مانے وہ پرلے درجے کا فضول ہے، کیونکہ یہ حدیث ائمہ حدیث کے نزدیک قبول ہے. لیکن اس حدیث کو اور ان جیسے طرق مختلف طرق سے آنے والی حدیث پاک اس پہ گفتگو کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا حدیث صحیح ہے. حدیث اب میرے پاس وقت نہیں ہے، مزید آگے جا کے میں بتاؤں گا، لیکن یہاں جو حاشیہ میں انہوں نے اس کے اوپر لکھا بابو ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، جو ترمذی شریف میں بھی باب ہے، اور کہتے ہیں حاضی لیلہ لیلۃ البراءہ، اس رات کو لیلہ نجات کہتے ہیں. اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ نجات کی رات کہتے ہیں. کس کی رات؟ تو جو رو رہے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی نہیں، ابھی پیٹنا شروع ہو گئے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ادھر رات کو تو آمنہ کے لال کا بھی ذکر ہونا ہے، خالق کائنات کو بھی ہونا ہے. امت نے رو رو کے رب سے معافیاں مانگنی ہیں، تو ہم تو شیطان کے یار ہیں، ہم نے بھی جہنم میں جانا ہے تو شیطان نے بھی جہنم میں لے کے جانا ہے، تو انہیں کیوں یہ رات منانے دے. ہم نے کہا تو جتنا مرضی زور لگا لے، ہمارے ساتھ خالق کائنات ہے، اس لیے جس کے ساتھ خالق کائنات ہو پھر اس کے راستے نہیں روکے جاتے. تم جتنے بھی بولو گے سنی اتنی زیادہ اس رات کو جاگ کر خالق کائنات کی یاد میں اسے راضی کریں گے. اب یہاں دیکھو وہ کہتے ہیں یہ رات لیلۃ البراءہ ہے، یہ رات لیلۃ النجا ہے. اور پھر آگے پتہ کیا کہتے ہیں؟ سحر روایات فی فضل لیلۃ البراءہ. یہ اصل بات ذہن میں رکھنا
کہتے ہیں لیلۃ البراءت میں جو حدیث پاک آئی، اس کی فضیلت میں جو حدیث پاک آئی، اس کی روایت کی تصحیح کی گئی ہے، یعنی یہ حدیثیں صحیح ہیں، یہ روایات صحیح ہیں، کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ موضوع ہے، جنہوں نے ضعیف لکھی اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس کے طرق زیادہ ہیں، لہذا زیادہ بازو بنے تو قوت ملتی ہے، تو جب قوت ملتی ہے تو ضعف سے اوپر ہو کر حسن لغیری کے مقام پہ پہنچ جاتی ہے، اور حسن جو حدیث ہوتی ہے وہ صحیح لغیری کے مقام کو پا جاتی ہے۔ لیکن کہا صحح روایات فی فضل لیلۃ البراء، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو جو فضیلت آئی ہے وہ ساری روایات صحح اس کی تصحیح کی گئی ہے، اور محدثین نے کہا ہے یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ یہ میں نے ترمذی شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ہے میرے بعد سنن ابن ماجہ، یہ بھی صحاح کی ایک کتاب ہے، یہاں بخاری، مسلم، ترمذی اور پھر ابن ماجہ، نسائی کا میں نے ذکر کر دیا، ترمذی کا ذکر کر دیا، اب یہ ہے ابن ماجہ، اور ابن ماجہ میں بھی پورا باب ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ دیکھو ترمذی شریف میں بھی باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، ابن ماجہ میں بھی باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ یہ کیسے لوگ آ گئے ہیں جو کہتے ہیں اس رات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ ابن ماجہ ہے اور یہ اصل ہے، وہ ترمذی ہے، اگر کچھ بھی نہیں تو پھر یہ محدثین کہاں جائیں گے؟ پھر ایک نہیں، اس پہ عمل بھی ہے، اور یہ محدثین باب باندھ کے ذکر کر رہے ہیں، اور پھر یہاں حدیث پاک کون سی لائیں ہیں سنو۔ یہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی ہے تو پھر تم کیا کرو؟ فقوموا لیلہا، اس کی رات کو قیام کرو۔ دیکھو فقوموا لیلہا، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آمینہ کے لال فرماتے ہیں قیام کرو، قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن کو روزہ رکھو، دن کو، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا، فرمایا بے شک اس میں اللہ عز و جل اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اللہ عز و جل کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی آسمان دنیا تک وہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور پھر اس کا یہ کرم اور یہ اس کی خاص رحمت صرف رات کے کسی خاص حصے میں نازل نہیں ہوتی، فرمایا جو ہی غروب شمس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی بارش شروع ہوتی ہے، پھر یہ لگاتار مسلسل رہتی ہیں حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک۔ لیلۃ القدر میں تو یہ بات نہیں ہے کہ ساری رات میں ہی یہ ہو، لیکن یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، خاص کرم شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل ندا فرماتا ہے اور آواز آتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، فارزقہ میں اس کو رزق دوں، الا من مبتلا ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا، مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دوں گا، ہے کوئی بخشش کا طالب۔ اور یہ صدائے دل نواز صرف خاص گھڑی میں نہیں، جو ہی غروب آفتاب ہوتا ہے یہ صدائے دل نواز شروع ہو جاتی ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، ہے کوئی عافیت کا طالب، ہے کوئی اس بلا سے بچنے کا طالب، ہے کوئی رزق کا طالب، ہم سے مانگے ہم اسے عطا فرمائیں گے، ہے کوئی الا وقضا وقضا یہ بھی مانگے یہ بھی مانگے، ہے کوئی مانگنے والا ہم سے مانگے۔ آج اللہ عز و جل کی خاص رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بخشش کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال شاعر مشرق نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کرم تو آ رہا ہے، وہ تو دینے پہ تیار ہے لیکن آگے کوئی لینے والا تو ہو، آگے کوئی جھولی پھیلانے والا تو ہو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں، کوئی منزل کو چلنا ہی نہیں چاہتا، کوئی منزل کی طرف آنے نہیں چاہتا، کوئی آئے تو صحیح، کرم کی بارشیں دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آج کی رات آ چکی ہے، کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
آواز آ رہی ہے، صدائے دل نواز آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائے ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہ ابن ماجہ میں حدیث پاک ذکر کی، اس کے آگے دوسری روایت جو اسی میں موجود ہے، اور یہ حدیث پاک بھی جو میں آگے بیان کر چکا ہوں، اس کے ساتھ ہی ہے کہ فرمایا کہ اس رات عائشہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ عز و جل میرے امتیوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ایک تو فرمایا قبیلہ کلب، کیونکہ عرب کے اندر سب سے زیادہ جن کے پاس بکریاں تھیں وہ یہی قبیلہ تھا، اور یہاں صرف بکریوں کی بات نہیں ہے کہ بکریوں کی تعداد کے مطابق، بلکہ میں شعر اتنی زیادہ بکریاں اور ان بکریوں کے بال، تو میں کہتا ہوں سنیوں کو آئیے، خدا کی رحمت کی کال اور ندی ہو گئی ہڑتال، ٹھیک ہے، ادھر تو ہڑتال اس رات میں ہوگی نا، لیکن ہمارے لیے تو رحمت کی کال ہے، کیوں نا امید نہ ہونا، صرف بکریوں کی بات نہیں ہو رہی، بالوں کی بات ہو رہی ہے۔ تم کہتے حضور کا علم، ہم کہتے بکری کے بال گن کے بتا، بکریوں کے بال گن کے بتا، اور آمینہ کے لال فرما رہے ہیں صرف جسم نہیں، تعداد نہیں بالوں ان کی، بلکہ ان کے بال، ایک ایک بکری کے کتنے کتنے بال ہوتے ہیں، اور میں اتنی زیادہ بکریاں، پھر ان کے بالوں کے برابر اللہ عز و جل میرے امتیوں کو بخشے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ پاک تو فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، یہ بھی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب نصف رات ہوتی ہے اللہ پاک خاص کرم فرماتا ہے اور خاص رحمتیں فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَطَّلِعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهٍ، کہ اللہ عز و جل اس رات خاص کرم فرماتے ہوئے ان پہ کرم فرماتا ہے، ان پہ مہربانی فرماتا ہے جو مشرک نہیں ہیں، جو کافر نہیں ہیں، جو کینہ پرور نہیں ہیں، جن نے ذاتی بغض نہیں رکھا ہوا، ذاتی نفرت نہیں رکھی ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ شراب میں بڑا ہوا توبہ نہ کرنے والا ماں باپ کا نافرمان، اسی طرح حدیث پاک میں اور بھی آتا ہے کہ اس طرح کا نافرمان یہ توبہ نہیں کرتا تو وہ محروم رہے گا، مشرک تو ویسے رہے گا، کافر تو ویسے ہی فارغ ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یا وہ کینہ پرور ہے، ذاتی اس نے کینہ رکھا ہوا ہے، ذاتی انتقام، ذاتی بغض رکھا ہوا ہے، وہ بھی اس رات محروم رہے گا۔ شراب چھوڑی نہیں، توبہ نہیں کی، وہ بھی اس رات محروم رہے گا۔ اور فرمایا ان کے علاوہ اللہ عز و جل جب کرم فرماتا ہے تو فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، خالق کائنات جمیع خلق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، جمیع خلق کی بخشش فرماتا ہے۔ دیکھو یہ ابن ماجہ ہے، اس میں یہ باب بھی ہے، اس پہ یہ حدیث پاک بھی آئی ہیں۔ اب مزید آپ آگے چلیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے اشیاۃ اللمعات، شیخ عبدالحق متصد دہلوی رحمہ اللہ تعالی، آپ بھی ان احادیث کو لے کر آئے۔ یعنی ابھی تک میں نے کوئی ایسا کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا کہ جو کسی خطیب کا ہو، اور کسی حدیث کا حوالہ نہ ہو۔ اللہ کے فضل سے ہم نے قرآن سے بھی حوالہ دیا ہے اور آمینہ کے لال کی زبان سے حوالہ دیا ہے، اور بڑی بڑی کتب سے دیا ہے۔ اب یہ شیخ عبدالحق متصد دہلوی ہیں، یہ نہیں ہے کوئی عام بندہ روایت کر رہا ہے، یہ جب کہتے ہیں نا حدیث صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، حدیث کا نور بر صغیر پاک و ہند میں پہنچا ہے تو اسی ہستی کے ذریعے پہنچا ہے۔ انہیں کہتے ہیں شیخ عبدالحق متصد دہلوی، یہ ان کی فارسی میں کتاب ہے اشیاۃ اللمعات، اور میرے پاس آپ کی ماثابت ابی سنہ بھی موجود ہے۔ ماثابت ابی سنہ میں بھی وہ حدیث پاک لائے اور مختلف الفاظ سے لائے، شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت میں، اور اس کے اندر بھی آپ جو ہے آپ نے حدیث پاک کی وضاحت کی ہے، اس پہ شرح کی ہے، جو حدیث پاک میں نے پہلے بیان فرمائی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات کون سی رات ہے، تو میں یعنی یہ سنیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدری ما فی هذه اللیلہ، عائشہ تو جانتی ہو اس رات میں کیا ہے؟ یہ دیکھو سوال ہے، عائشہ تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہے؟ آگے سنو شیخ صاحب کیا کہتے ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ تو اے عائشہ کہ یہ چیز دری شب از برکات و غرائب امور،
یعنی لیلۃ النصف من شعبان بیان هذه اللیلہ۔ اب کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے اس رات میں کیسے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں؟ اس رات میں عجائب غرائب اور کیا فرمایا از برکات، کہ اس رات میں کتنی برکتیں اترتی ہیں، اس رات میں کتنے کرم ہوتے ہیں عائشہ پتہ ہے؟ یعنی نصف شعبان المعظم 15ویں رات کہ میں کتنی برکتیں آتی ہیں، کتنے عجیب و غریب کام ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کیا چیز ہے یا رسول اللہ، کہ اس رات میں کیا ہے عجیب و غریب باتیں، کیا برکتیں ہیں اس رات میں؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سنو، اس رات میں ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، اس سال میں جس بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب کام ہوتے ہیں، یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ تقدیر تو پہلے کی ہے، لیکن اس رات میں ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں کہ اب اس بچے نے پیدا ہونا ہے تو اس کام کا ظہور ہونا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اس رات میں بڑی برکتیں عجیب و غریب کام ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے اس رات میں بنی آدم کا جو بھی بیٹا پیدا ہونا ہوتا ہے اس سال تک وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور دوسرا فرمایا سنو کہ فیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم، اور بنی آدم میں جس نے بھی مرنا ہوتا ہے سال تک اسے بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور ملکہ موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ سال تک ان کی روح قبض کرنی ہے، اور اس حکم کو ان کے ذریعے نافذ کیا جاتا ہے۔ پھر موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک بندہ شادی کے سلسلے میں مصروف ہوتا ہے کہ میری شادی ہوگی، میری یہ ہوگی، اسے یہ نہیں پتا تو شادی کا سوچ رہا ہے، وہاں تو تیری موت کا فیصلہ ہو گیا ہے اور فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، اب تو آگے جانے والا ہے، اور وہ اپنے رنگ رلیوں میں مصروف ہے، کوئی کس میں مصروف ہے اسے یہ نہیں پتا، تو وہ جا رہا ہے اور وہ آ رہا ہے، آنے کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے، جانے کا بھی فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ عز و جل اس رات میں عجیب و غریب کام ظاہر فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اور اسی رات میں ترفع اعمالہم، اس رات میں بنی آدم کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، ان کے اعمال ویسے تو دن بدن یہ کام ہوتا ہے، لیکن اس ماہ کی عظمت دیکھو اور اس رات کی عظمت دیکھو کہ اس ماہ میں یہ جو اعمال ہیں وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں۔ یہ اس ماہ کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ماہ بڑا عظیم ہے کہ اس ماہ میں دیکھو بطور خاص اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کام پوشیدہ تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پہ واضح کر دیے۔ اسی طرح شیخ مدرک بھی رحمہ اللہ تعالیٰ آخر میں یہ حدیث پاک بھی لے کر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جمیع مخلوق کی بخشی فرما دیتا اس رات کو۔ یہ جو کہتے ہیں یہ سنیوں نے بنایا ہے، آپ نے کہا آمینہ کی لال کی زبان سے آیا ہے، سنیوں کیسے بنا سکتی ہیں؟ بنائے تم نے ہیں، ریال پہ تم بکے ہو، ایرانی پیسے پہ کون بکا ہے، سعودی ریال پہ کون بکا ہے، ہمیں کون خرید سکتا ہے جنہیں آمینہ کے لال نے خریدا ہے؟ اسے کوئی خرید سکتا ہے؟ ان کتوں کو کیا پتا، یہ ٹگے کے نے کیا پتا یہ دولت کیا ہے۔ میں نے تو پیچھے بھی ایک بیان میں کہا تھا، میں نے کہا لاکھوں فرعون ہوں، لاکھوں نمرود ہوں، کروڑوں فرعون ہوں، کروڑوں نمرود ہوں، ایسی بادشاہیوں کی کروڑوں ہوں، لاکھوں ایسی بادشاہیوں ساری دنیا پہ حکومت کر جائیں، سارے علاقوں پہ حکومت کریں، قارون ہو، سب ہوں، اور تیرے ناخن سے لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تجھے جس نے ممتاز کیا ہے وہ رب کی مصطفیٰ کی محبت نے ممتاز کیا ہے۔ اس جیسی چیز کہاں ہے، کہاں ہوگی؟ اصل تو یہ بات ہے، تم ریالوں پہ بک رہی ہو۔ ایمان سے بڑی دولت بتا، ایمان سے بڑا ایک شعبے کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، کیا وہ بدلہ دے سکیں گے جنہوں نے کفر کیا؟ اللہ پاک کہتا ہے سونا بر بھی، زمین سونے سے بر دی جائے اور وہ بری ہوئی بھی دیں کہ فدیہ بن جائیں، جان نہیں چھوٹے گی۔ تم پہچانو اپنے آپ کو، تمہارا مقام کتنا ہے، پہچانو اپنے آپ کو مرتبہ کتنا ہے، بھولے ہوئے ہو، اللہ سے دور ہو رہے ہو، تمہاری شان کتنی ہے، تمہاری عظمت کتنی ہے۔ سونا بر زمین، آج تو ایک کے لیے بندہ مر رہا ہے، ایمان دے رہا ہے، ایمان بیچ رہا ہے، اور شہرت کے لیے دنیا کے کتوں کے ساتھ مل جاتا ہے، شہرت کے لیے آپ کے دشمنوں کے ساتھ ملتا ہے، شہرت کے لیے آل رسول کے دشمنوں کے ساتھ ملتا ہے، کبھی کسی کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، واہ واہ ملے، چتراہٹ ملے، ہمیں چوغا ملے، ہمیں گنڈویا ملے، ہمیں شہرت ملے۔ فرعون کو تھوڑی ملی، نمرود کو تھوڑی ملی، سکندر کو تھوڑی ملی، آج کہاں ہیں؟
نہ قبر سکندر، نہ گور دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے کہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سونا بر زمین، سونا بر کہنا ہے، لیکن ایمان کا بدلہ نہیں بن سکے گی۔ تم کتنے بڑے سونے ہو، اس نے آدھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ خیال کرو اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ کبھی بھی کسی کے مال کو دیکھ کر تمہیں پسینہ نہیں آنا چاہیے، لالچ نہیں آنا چاہیے، تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہیں مال دیا ہے، تمہیں اپنا پیار دیا ہے، انہیں مال دیا ہے، تمہیں آمنہ کے لال دیے ہیں۔ اب یہاں دیکھو شیخ کیا فرماتے ہیں، اللہ جمیع مخلوق کی بخشی فرما دے گا سوائے مشرکی اور مشاہن کی، کینہ پرور جو اپنی ذاتی انتقام کی وجہ سے لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے، ذاتیات کی وجہ سے، وگرنہ اگر دین کی وجہ سے وہ نفرت کرتا ہے تو یہ تو رب کو پیارا ہے۔ کافر سے ہمیں دشمنیاں دلی کیونکہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کے محبوب کا منکر ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو دین کی بغاوت کرتے ہیں، دین کے خلاف چلتے ہیں، فی نفسی مسلمان سے دشمنی نہیں ہے، وہ حضور سے پیار کرنے والا ہے، اللہ سے پیار کرنے والا ہے، اس کی اس قسم سے نفرت ہوتی ہے جس سے رب اور رب کے مصطفیٰ ناراض ہے۔ تو اس والے سے نہیں کہ اسے تکلیف ہو تو ہو، حق بات تو کہنی ہے، ہاں ذاتی وجہ سے جو اسے تکلیف پہنچانے والا ہے، نفرت رکھنے والا ہے، اس رات وہ بھی محروم رہے گا۔ اور شیخ پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قاتل نفس جو ناحق مسلمان کو قتل کرنے والا اور ناحق قتل کرنے والا ہے، اس رات وہ بھی محروم رہے گا۔ اور پھر یہ بھی لکھا قاطع رحم، حدیث پاک میں صلہ رحمی نہیں، قطع رحمی، رشتہ داروں سے ذاتیات کی وجہ سے تعلق توڑنے والا، یہ بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اور غرور تکبر کی وجہ سے تہ بند لٹکانے والا متکبر شخص، لمبے گھٹنوں سے نیچے زمین تک لگے ہوئے کپڑے، اس انداز سے وہ چل رہا ہے، وہ بھی رہے گا۔ ماں باپ کو تنگ کرنے والا بھی، شراب پینے والا بھی، اور پھر یہ جو ہے جادوگر یہ بھی محروم رہے گا، کاہن بھی محروم رہے گا، اور یہ بینڈ باجا بجانے والے، طبلے پہ ناچنے والے، یہ گانے سننے والے، نٹ پہ بیڑا غرق ہوا، یہ بھی محروم رہیں گے۔ اس وقت تک ان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک یہ اللہ عز و جل کے ہاں جھک کر توبہ نہ کر لیں، اس سے باز نہ آ جائیں۔ تو یہ میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک رکھیں۔ اب میرے پاس وقت نہیں تھا کہ مزید اس کو آگے لے کے جاتا، لیکن مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ میں اس لیے یہ دکھا رہا ہوں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس رات سے دور کرنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، کبھی بھی ان کے دھوکوں میں نہ آنا۔ میں نے کتنی کتابیں ہیں، ابھی ساری آپ کے سامنے نہیں رکھیں، اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اصل اللہ کا فضل ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے ہمیں، اس لیے آپ نے اس رات کو اللہ کو یاد کرنا ہے، خوب عبادت کرنی ہے۔ آخری بات کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ جو شب برات سے پہلے پہلے کوئی لوگ قطلمے تقسیم کرتے ہیں، کوئی مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے گھر میں بھیج دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں بھی بھیج دیتے ہیں، یہ بھی بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے۔ وہ یہ بدعت ہے، یہ حلوے پکا کے دیتے ہیں اور یہ پوڑے پکا کے بھیجتے ہیں، یہ ختم دلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہماری قسمت میں ہے، حلوہ کھانا سنت مصطفیٰ ہے، میٹھا سنت ہے، حضور پسند فرماتے کانا یحب الحلوہ والعسل، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے کو اور شہد کو پسند فرماتے تھے، یہ تو حضور کی سنت ہے۔ لیکن یاد رکھو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ کینہ پرور جو ہے اس رات محروم رہے گا۔ مجھے بتاؤ، جب آپ تحفہ بھیجتے ہو تو کینہ جتنا بھی ہو سینے سے نکل جائے گا، وہ کہیں گے ہمیں اپنا تو سمجھتا ہے نا۔ اس تحفے میں یہ پوشیدہ ہے کہ وہ رات آنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کے تحفہ دو۔ بیٹیوں کے گھر میں چلے، ناراضگی بھی ہوگی، ناچاکی بھی ہوگی، کہیں گے تحفہ آ گیا، ادھر سے تحفہ آئے گا، ادھر سے تحفے سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو جب دیں گے تو رات آنے سے پہلے کینہ نکل جائے گا، جب کینہ سینے سے نکل جائے گا تو آمینہ کے لال کے ذریعے رب کا نور آ جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو دوسری بات یہ کہ اس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے ہیں، اور میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو پتہ چلا بطور خاص اس رات کو قبرستان جانا آمینہ کے لال کی سنت ہے، اور پھر دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ تو یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ آمینہ کے لال کا طریقہ ہے، اور اللہ کا فضل ہے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے اس رات کو قبرستان بھی جاتے ہیں۔